اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شاید پتہ ہی نہیں دنیا کو، ایک بہت بڑا راز اور ایک بہت بڑی سچائی۔ چلیے آج اس سچائی سے پردہ ہٹاتے ہیں انشاءاللہ۔ حامیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال نے دستک کب دی؟ دجال کب آیا؟ جب دنیا میں پہلی بار کیمرہ آیا نا، تب دجال نے دستک دی۔ کیسے ہوتا ہے؟ ایک آنکھ سے کانا ہے وہ کیمرہ، ایک آنکھ سے کانا ہے۔ اب یہ دنیا کسی کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ کہیں زنجیروں میں لپٹا ہوا کوئی بڑا سا دیو، کوئی کچھ میریکل ہی ہو جائے گا، کچھ انوکھا ہو جائے گا، کچھ معجزہ ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ بری بات اپنے رب کو تب اس کی ہر بات پہ یقین کرو گے جب اس کا پورا معجزہ دیکھو گے، کوئی میریکل دیکھو گے۔ ایسا نہیں ہے، معجزہ تو اس کی ساری کائنات ہے۔ پانی کو دیکھ معجزہ ہے، آنکھ کو دیکھ معجزہ ہے، ہوا کو دیکھ انویزیبل چیز۔ آہا تیرا رب کیا زبردست کریٹر ہے تیرا رب، واہ دیکھ اپنے رب کی کریشن دیکھ۔ وہ ایسی چیز کریٹ کرتا ہے، ایسی چیز کریٹ کرتا ہے جس کو تو دیکھتا ہی نہیں، تجھے دکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ غیب ہے، غیب کا علم ہے تیرے رب کو، تیرے رب کو غیب کا علم ہے۔ تیری آنے والی دوسری سانس کا علم ہے تیرے مالک کو۔ تو بات ہو رہی ہے دجال کی۔ دجال کہاں ہے؟ دجال نے اپنا فتنہ پورا کیا، دجال نے اپنی بات پوری کی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دیکھیے آپ، دجال آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہے۔ دجال نے ساری کائنات میں فتنہ پھیلا دیا ہے۔ ایک سیکنڈ میں دنیا میں کہیں سے کہیں کسی بھی گھر کو اس نے نہیں چھوڑا، وہ سب سے مل چکا۔ اب دجال نے بس کچھ ہی سالوں کے اندر اپنا پورا جال بچھا دیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیے عبادت کیسے ہو رہی ہے۔ عبادت ایسے ہو رہی ہے کہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور سجود اور رکوع کے بیچ میں موبائل رکھ لیا ہے اپنا، بیچ میں اب عبادت ہو رہی ہے بھائی، اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ مسجد میں لے کے آ رہے ہیں اپنے رب کے اور اپنے درمیان اس کو رکھ رہے ہیں دجال کو۔ دجال عبادت کرا رہا ہے اپنی، بے شک دجال اپنی عبادت، اس کے بنا رہ نہیں سکتا ہے آج کا انسان۔ بچوں کے اندر معصومیت ختم، بچیوں کے اندر جو پہلے بچیاں کم سن کہلاتی تھیں، اب بچیاں کم سن نہیں کہلاتی۔ میری نظر میں تو کوئی کم سن بچی نظر نہیں آتی، مجھے ان کی باتیں ایسی نہیں لگتی۔ والدین اپنے بچوں کو ساری کائنات کے آگے، ساری دنیا کے آگے، سارے عالم کے آگے جیسا چاہے، جیسا مرضی چاہے۔ آج کا زمانہ ہے، نعوذ باللہ آج کا زمانہ ہے۔ واہ ان کو بڑے مزے آ رہے ہیں۔ کائنات میں خرابی کرنے آئے ہو آپ، گندگی کرو گے، فحاشی کرو گے، گندی باتیں، بری بات، جو رب کو برا لگے، ایسے کام کرو گے، بے حیائی کے کام کرو گے، بے شرمی کے کام کرو گے، آپ کے رب کو وہ کام تو یہ دجال اپنا کام کر رہا ہے۔ دجال اپنا کام پوری شدت سے کر رہا ہے۔ دجال آج آپ دیکھیے، پہلے کے ٹائم پہ کوئی لڑکی کو بلانے، کوئی لڑکا اس کے گھر نہیں جا سکتا تھا، کھڑکی سے آواز دیتا تو اس کے دروازے سے آواز دیتا، اس کا باپ یا بھائی پکڑ لیتا، پیچھے سے گدی ہوئی کیا کر رہا ہے بھائی، ہے نا۔ ابھی آج کے ٹائم پہ رات کو کمروں کے اندر پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے سارا کیلکولیشن لگا لیا جاتا ہے، کل کہاں ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، کیا کرنا ہے نا۔ اور آج یہ جتنے بھی یہ ہوٹل چل رہے ہیں نا، یہ سارے ہوٹل یہ کوئی مسافروں کی وجہ سے کیوں چل رہے ہیں یہ ہوٹل؟ ان کا مطلب کیا ہے چلنے کا؟ یہ گندگی اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہو رہا ہے۔ سب کے بچے ہیں، سب کی اولادیں ہوتی ہیں، اپنے کرم سب انسان کرتا ہے۔ وہ انسان اپنے وقت پہ تو سب بھول جاتا ہے، لیکن جب اپنی اولاد کے آگے آتا ہے تب اسے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات بری ہے۔ تو برائی کو آگے خود انسان پہلے بھیج رہا ہے۔ اور دیکھیے زنا جو ہے یہ ایک قرض ہے۔
زناکاری جو ہے ایک قرض ہے، یہ قرض انسان کو چکانا پڑتا ہے. وہ نہیں چکائے گا تو اس کی بہن چکائے گی، اس کی بیٹی چکائے گی، اس کے اہل و عیال میں سے کوئی نہ کوئی چکائے گا. یہ بہت بری بات ہے. آپ پسند کرو گے جو آپ کسی اور کے ساتھ کر رہے ہو وہ آپ کے بچے کے ساتھ ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے انسان کو. تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے اس برائیوں سے اس لیے روکا ہے. دیکھو برائی جو آپ بھیجو گے وہ لوٹ کے آئے گا. یہ ایک انرجی ہوتی ہے. انرجی یہ ایک طریقے کی انرجی ہے. آپ جس طریقے کی انرجی نا بھیجو گے اپنے اندر سے، جس طریقے کی انرجی آپ اپنے اندر سے ڈسکلوز کرو گے، وہ چیز جو لوٹ کے آئے گی وہی آئے گی جو آپ چھوڑو گے. ہاں، یہ آپ کے اندر ایک سچائی، آپ کا جھوٹا پن، آپ کے اندر بے ایمانی، یہ سب چیز نا آپ کے اندر یہ اس چیز کو نا کہنے کا مطلب ایکسپلین کرتی ہے. یہ چیز یہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایکسپلین کرتی ہے. آپ کی ایک اورا ہوتی ہے نا، ایک آپ کو کسی کو ایک میگنیٹک پاور جو کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا، وہ چیز پیدا کرتی ہے. یہ سمجھ رہے ہو؟ تو آپ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوک دو، کوئی پریشانی نہیں. تھوک لوٹ کے آپ کے منہ پہ ہی آنا ہے. یہ انرجی ہے، یہ لوٹ کے آتی ہے. سمجھیں؟ کریا کی پرتیکریا ہوتی ہے نا. اور اگر آپ کس چیز میں بل لگاؤ گے، کوئی گھرشن دو گے، تو وہ ویسا ہی واپس لوٹ کے اسی بل کے ساتھ لوٹ کے آنا ہے. سمجھیں؟ تو انسان کو برائی نہیں کرنی چاہیے. برائی سوچنی بھی نہیں چاہیے. جو ہم سوچتے ہیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں لگ رہا ہے، وہ کچھ نہیں. یہ سارا انوائرمنٹ کے اندر سب کچھ آپ کا ایک پیٹرن کے اندر اور ایک ہے نا ٹائمنگ کے ساتھ آپ کا بالکل ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ آپ کا سوچنا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ یونیورسل کنٹرول میں ہو. آپ ایک یونیورسل روبوٹ ہو. آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہو اس چیز کو. آپ انسان اپنے آپ کو سب سے آگے سمجھ رہے ہو. ایسا نہیں ہے. جب آپ کو اس چیز کی سمجھ دی آپ کے پروردگار نے، آپ کے کریٹر نے آپ کو ایسی کریشن بنایا ہے کہ آپ خود کریٹر ہو، آپ خود کھوجی ہو، آپ خود ڈسکور کرتے ہو چیزوں کو. آپ کا رب آپ کے اندر تبھی تو اتنا وقت لگا رہا ہے. آپ کے اندر سے وہ کھوج کر رہا ہے. وہ انسانوں کے بیچ میں سے کھوج کر رہا ہے کسی چیز کی، وہ چیز جس کو وہ انسان کہتا ہے. یہ سارے جو یہ گھوم رہے ہیں یہ سارے انسان تھوڑی ہیں. ایسا نہیں ہے. نہیں. انسان تو وہ راز ہے، وہ اس رب کا راز ہے. وہ خود کہتا ہے انسان تو راز ہے، اللہ کا راز. اس راز کو سمجھنے کی تو بات ہے. وہ اب یہ کوڑے مٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے سرحدیں بنا رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کالا گورا کر رہے ہیں، یہ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، قتل و غارت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، آپ اس چیز کا مطلب کیا ہے؟ یہ انسانوں کے کام تھوڑی ہیں. ہیومنس کے بیچ میں جب انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ہیومنس کی بات ہو رہی ہے، ایک خوبصورت جہان کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسا فیری ورلڈ ہو، ایک ایسی خوبصورت سی دنیا ہو جس کے اندر انسان رہتے ہیں، ہے نا. بات تو وہ ہو رہی ہے نا. تو پھر یہاں پہ ڈیول والے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ڈیمنس والے کام کیوں ہو رہے ہیں بھائی یہاں پہ؟ ہے نا. یہ چیز کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ انسانوں والے کام تھوڑی ہو رہے ہیں. انسانوں کے بیچ میں انسانوں والے کام ہوتے ہیں. ویپنس کا کیا کام ہے انسانوں کی زمین پہ؟ انسانوں کی زمین پہ ویپنس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ایک اپنی سرکشا کے لیے جس لیول تک کا ویپن چاہیے بس اتنا چاہیے نا، کہ پوری خلقت مٹا دیں گے. اوہو، پورا عالم ہلا دیں گے. واہ واہ، کیا بات ہے. تمہارے باوا رفا ہوئے تھے. نہیں، ایک بات بتاؤ، تو وصیت میں ملی ہے یہ زمین، اپنے رب کے احسان کو احسان نہیں سمجھا؟ ناشکر ہو تم، بدتمیز ہو. یہ یہاں پر اس ٹیکنالوجی کے لیے لڑ رہے ہیں اور تمہارے رب کے پاس لامحدود ٹیکنالوجی ہے، لامحدود. اگر ہوتا ان کے قابو میں کہ یہ کسی چیز کو زندہ کر دیتے تو یہ کسی چیز کی جان لینے کے حقدار تھے. دیکھیے، ہم تو انسانوں کو یہ بولتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو زندہ نہیں کر سکتے تو آپ کسی چیز کی جان لینے کے حقدار کیسے ہو گئے؟ اور وہ بھی
اس مخلوق کی جو بھائی جس کے لیے ساری کائنات بنائی. آپ ہو کون؟ اور آپ ہو کون؟ کوئی بھی ایک انسان یہ کیسے ڈیسیژن لے سکتا ہے ہم اتنے سارے انسانوں کو ماریں گے؟ بتائیے. کوئی نہیں لے سکتا. یہ انسانیت نہیں ہے. اور انسانوں کو اس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہیے. آپ وہ کون؟ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں، یہ غلط بات ہے. دیٹس ناٹ اے ہیومینٹی. جو ہیون ہے نا، وہاں پر اس زمین سے بڑھ کر بہت کچھ ہے. یہاں پر تو بس اس کا بہت چھوٹا سا ایگزامپل ہے. یہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی انسانوں کو دکھایا گیا، اور انسانوں نے اپنی سمجھ سے جو کچھ بھی اس زمین سے نکال کر بنا لیا، کچھ آسمان سے نہیں اترا. صحیح ہے؟ تو بات ایسی ہے. اب یہ جو انسان جیسی مخلوق دکھ رہی ہے، یہ انسان نہیں، کیونکہ یہ چھوٹی سی زمین کو تو یہ اجاڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، یہ جانیں لے رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، یہ مار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. جو چیز ان کی نہیں ہے، یہ اس چیز پہ زبردستی کا ادھیکار، یہ بچکانی باتیں ہیں. اس کے لیے یہ بچوں کی طرح لڑنا، وہ کلاس روم میں کرنا ایک شیطان بچے کا ایک سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن یہ آپ زمینی زندگی کے اوپر آپ اس طریقے کا رویہ، یہ بہت بری بات ہے. اور ایک شیطان بچہ. پھر اب علم اس کا مطلب اٹھا لیا گیا